ورحمۃ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سعودی عربیہ سے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا تھا طلاق کے حوالے سے۔ ان کا پوچھنا یہ تھا کہ آیا ٹیلی فون کے اوپر طلاق واقع ہو جاتی ہے کہ نہیں، اور پھر انہوں نے یہ سوال کیا کہ طلاق کا جو سنت طریقہ ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں۔ تو میں نے سوچا کہ چلیں میں ویڈیو بنا کے وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ جو انہوں نے پوچھا کہ ٹیلی فون پہ طلاق واقع ہوتی ہے کہ نہیں، تو طلاق ایک ایسا عمل ہے کہ جو ٹیلی فون پہ بھی واقع ہو جاتا ہے۔ جس طرح یہ زبانی کہنے سے واقع ہو جاتی ہے طلاق، ایسے ہی جس طرح لکھ کے پیپر کے اوپر طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح جب خامد نے بیوی کو کال کر کے یہ بتایا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب وہ ایک دیتا ہے، دو دیتا ہے، تین طلاقیں دیتا ہے، جتنی طلاقیں دے گا اتنی طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ کہ طلاق کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ تو دیکھیں، شریعت نے طلاق دینے کے بارے میں بھی، اول تو طلاق دینی نہیں چاہیے، اس کو جو ہے جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی حلال کام ہیں ان حلال کاموں میں سے سب سے جو مبغوض ترین اور ناپسندیدہ ترین عمل ہے وہ طلاق کا ہے، تو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اور اگر طلاق دینے کی نوبت آ جاتی ہے اس میں شریعت نے پھر ہمیں طریقہ سکھایا ہے۔ اس میں طریقہ یہ ہے کہ خامد اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے۔ طلاق رجعی ہوتی ہے واضح الفاظ میں اس کو کہنا کہ میں تمہیں ایک طلاق دیتا ہوں، اسے ایک طلاق دے، اور ایک طلاق دینے کے بعد اس بیوی سے علیحدگی اختیار کر لے، اس کے پاس نہ رہے، یا ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں تو اپنے بستر الگ کر لیں۔ اب اس طرح 3 مہینے تک وہ خامد اپنی بیوی سے علیحدہ رہ سکتا ہے طلاق رجعی کے اندر۔ اب ظاہر ہے انسان طلاق دیتا ہے اسی وقت دیتا ہے جب اس کو غصہ آتا ہے، اور جب کوئی ناپسندیدہ عمل اس کے سامنے آتا ہے، یا کوئی بات بیوی کی اسے بری لگتی ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہو، تو اب 3 مہینے ایک ٹائم ہوگا اس مرد کے پاس بھی سوچنے کا، اس عورت کے پاس بھی سوچنے کا۔ ہو سکتا ہے بعض دفعہ خواتین بھی غصے میں کہتی ہیں کہ مجھے ابھی طلاق دو، اور مرد اپنی مردانگی دکھاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی، تو اب یہ غصہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اب 3 ماہ کا ٹائم ہوگا اس عورت کے پاس بھی، اس مرد کے پاس بھی۔ تو ان 3 ماہ میں خامن جو ہے وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اور اگر شریعت کے اس حکم پہ عمل کیا جائے تو میرے خیال میں کوئی 90-95% چانس ہوں گے کہ دونوں کی صلح ہو سکتی ہے۔ تو اب 3 مہینے کے اندر اگر خامد نے رجوع کر لیا تو اب یہ پھر سے اس کی بیوی ہے، اور یہ طلاق رجعی واقع ہوگی، ان کو دوبارہ نکاح یا حلالہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کو ہم کہتے ہیں طلاق رجعی۔ تو 3 مہینے کے اندر خامد نے رجوع کر لیا تو ایک طلاق تو واقع ہوگی، اب 2 طلاقوں کا اس کے پاس اختیار ہے۔ دوسری بات، اگر خامد اپنی ضد پہ اڑا رہتا ہے اور وہ 3 ماہ تک رجوع نہیں کرتا، تو 3 مہینوں کے بعد اب کیا ہوگا، اب وہ جو طلاق رجعی تھی وہ اب کنورٹ ہو جائے گی، منتقل ہو جائے گی طلاق بائنہ میں۔ بائنہ کا مطلب ہوتا ہے جدا کرنے والی۔ تو اب یہ جو طلاق ہے اس بیوی کو اس شوہر سے جدا کر دے گی۔ پہلے جدائی نہیں تھی، پہلے ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے، اور خامد نے بیوی کو بلا لیا، بیوی کے پاس چلا گیا، حقوق زوجیت پورے کر لے، تو اب ان کی صلح ہو گئی۔ اب جو طلاق بائنہ ہے، اب بیوی اس سے کیا ہو جائے گی، جدا ہو جائے گی۔ اب جب یہ طلاق بائنہ پڑ گئی، اب یہ خامد صرف اس کو بلانے سے، اس کے پاس جانے سے، اس کو ہاتھ لگانے سے یہ رجوع نہیں کر سکتا۔ اب رجوع کا طریقہ یہ ہے
کہ اب یہ شخص اس سے نئے حق مہر کے ساتھ 2 گواہوں کی موجودگی میں دوبارہ نکاح کرے. اب اسے نکاح کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے جو تیسرا آدمی ہے، مطلب جو نکاح خواں ہوتے ہیں، مولوی صاحب ہوتے ہیں، ان کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ شخص اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کے، اور جو اس کی پہلے بیوی تھی، اب تو یہ اس کی بیوی نہیں رہی، اب اس کے پاس بیٹھ کے اس کو 2 گواہ پاس بیٹھے ہوں اور یہ اس سے کہہ سکتا ہے، یا وہ عورت اگر وہاں موجود نہیں ہے تو 2 گواہوں کی موجودگی میں کہہ سکتا ہے کہ میں جو ہے اس سے نکاح کرتا ہوں، اور اس عورت کا کوئی وکیل وہاں پہ بیٹھا ہو، وہ عورت وہاں موجود نہ ہو، اس کا کوئی وکیل بیٹھا ہو اور وہ کہے کہ میں اس عورت کی طرف سے کیا کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں، یا وہ عورت ہی بیٹھی ہو، بہرحال جو بھی صورت ہو. تو اس طرح دوبارہ نئے حق مہر کے ساتھ 2 گواہوں کی موجودگی میں جب وہ نکاح کرے گا تو یہ عورت اس کی دوبارہ بیوی بن جائے گی. اور اگر یہ نکاح نہیں کرتا اس سے تو پھر اب یہ اس کی بیوی نہیں ہے. اب یہ ہوتی ہے طلاق بائنہ، اور یہ 1 طلاق اسے پڑ گئی ہے، اب اس کی 2 طلاقوں کا اس کے پاس اختیار ہے. اب تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ خامند اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، وہ اکٹھی دے دیتا ہے یا ایک کر کے طلاق دے دیتا ہے. تو اب اس کی عورت جو ہے وہ اس کے اوپر حرام ہے، اور جہاں تک کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح کر کے جب وہ طلاق دے تو پھر عدت گزار کے پھر اس سے نکاح نہ کر لے، اس وقت یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے. تو طلاق کا بہترین جو طریقہ ہے، جو سنت عمل ہے، وہ یہی ہے کہ طلاق رجعی دی جائے. اور حدیث میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے، اور یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے، ہمارے مذہب نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ عورت کو طلاق حالت طہر میں دی جائے، یعنی جب اس کے پاکی کے ایام چل رہے ہوں ان دنوں میں اسے 1 طلاق دی جائے، اگر طلاق دینی بھی پڑے تو. اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ان میں بڑی حکمتیں ہیں. حالت طہر میں جب طلاق دے گا تو ظاہر ہے ایک چانس ہوتا ہے کہ مرد دوبارہ اپنی بیوی کی طرف راغب ہو، اور رغبت کی وجہ سے وہ اسے کیا کر لے، صلح کر لے. اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں. بہرحال طلاق دینے کے جو ہے وہ 3 صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ طلاق رجعی دی جائے، 3 مہینے کے اندر خامد اپنی بیوی سے رجوع کر لے. اور دوسرا یہ ہے اگر وہ 3 مہینے میں رجوع نہیں کرتا تو اب یہ طلاق رجعی یہ منتقل ہو جائے گی طلاق بائنہ میں. اب یہ اس کی بیوی اس کے لیے جو تھی وہ اس کے لیے حرام ہو جائے گی. اب کیا ہے، یہ اس کو اسے دوبارہ بیوی بنانے کے لیے اس سے دوبارہ نئے حق مہر کے ساتھ 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح کرنا پڑے گا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، ایک کر کے دی یا اکٹھی دے دیں، اب یہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ حلالہ نہ کر لے. تو یہ کچھ طلاق کے مسائل ہیں. تو دیکھیں طلاق ایک بہت برا عمل ہے. اگر ہمیں اپنی بیوی کی کوئی 1 عادت 2 عادتیں کو بری لگتی ہیں تو ہو سکتا ہے اس کی اور بہت ساری عادتیں ہوں کہ جو ہمیں اس کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ کر سکتی ہیں. اس لیے مکمل اور کامل کوئی بھی ذات نہیں، نہ مرد مکمل ہوتا ہے نہ عورت مکمل ہوتی ہے. خامیاں وہ جو ہے وہ ہر انسان میں ہوتی ہیں. اور دیکھیں ہم جو ایک جملہ بولتے ہیں نا ایجاب و قبول کا، یعنی مولوی صاحب جب ہمیں نکاح پڑھاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو قبول ہے، تو اس قبول ہے کہ لفظ کے اندر اصل میں ایک بڑا گہرا معنی ہے. اور وہ بلا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ خامد اپنے ذہن میں یہ بات رکھے کہ مجھے یہ جو لڑکی ہے جس کو میرے نکاح میں دیا جا رہا ہے یہ مجھے خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول ہے. اور ایسے ہی جب لڑکی کو ایجاب و قبول کروایا جائے تو اس کے ذہن کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ میں یہ جو لفظ قبول بولنے لگی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے وہ جو لڑکا ہے جو میرا شوہر بننے جا رہا ہے یہ مجھے خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول ہے. تو اس طرح زندگی آگے بڑھ سکتی ہے جب ہم ایک دوسرے کی خوبیوں اور خامیوں جو ہے ان دونوں کے سمیت ایک دوسرے کے ساتھ چلنا چاہیں گے تو پھر زندگی آگے بڑھتی ہے. طلاق یہ مسائل کا حل نہیں ہے بلکہ طلاق کے ذریعے کئی مسائل جنم لیتے ہیں. مطلب اگر اولاد ہے تو اولاد کے مسائل پیدا ہوں گے. خود ان دونوں کی زندگی کے اندر
بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اگر بیوی وہ منہ پھٹ ہے، بے ادب ہے، تو پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے ساتھ گزارا کیا جائے۔ اس لیے یہ جو طلاق کے مسائل میں نے بتائے ہیں، ان کو ایک ذہن نشین رکھنا چاہیے، اور ہمیں اسلام کے مطابق اپنی جو عائلی زندگی ہے اس کو گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔